قاری صاحب آج ہم اپنی قرآن کلاس میں پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 220 پہ۔ نہایت اہم پیغامات ہیں اس میں ہمارے لیے، تو میں ترجمہ پیش کروں گا، آیت لمبی ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ بالکل کلیئر واضح ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا دینا چاہتے اور ہمیشہ صرف آخرت کی بات کرتے ہیں، ان کے مطمع نظر ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی کی کوالٹی بھی اسی دنیا کی پرفارمنس کی کوالٹی پہ بیس کرتی ہے۔ بالکل تو ہم نے دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آگے فرمایا، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں غزوات ہوتے تھے تو بہت سے صحابی شہید ہو جاتے تھے، تو یتیموں کا معاملہ پیدا ہو جاتا تھا، اور اس دور میں تو پھر جلدی نکاح بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو جو صحابہ تھے وہ جب یتیموں کے معاملے میں اتنے سخت احکامات آئے تو وہ اتنے کیئرفل ہو گئے کہ قاری صاحب انہوں نے حتیٰ کہ اپنا کھانا پینا بھی ان سے ادا کر لیا۔ بالکل ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں کہ یار یتیموں کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو، یہی ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو فرمایا کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ بالکل کتنا اور بھلائی کیا ہوتی ہے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ بالکل ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا کون سا جو عمل ہے وہ ڈیڈ ہے، یعنی کہ اچھا عمل ہے، بالکل ایسے اور ہی۔ کون سا برا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ پہ ہی حجت ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اندر سے بالکل صحیح نیت۔ تو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہ اختیار کرو۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک کر لو تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اپنے مال کے ساتھ ملا لیں، آپ انویسٹ بھی کر دیں، پھر جب وہ بڑے ہوں تو پھر ان کے حوالے کر دیں ان کا، ٹھیک ہے جی۔ بالکل تو یہ ایک نیچرل فطری طریقہ ہے۔ ایسے ہی۔ کیا فرمایا، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، دھارا جب وہ ایک فیملی کا حصہ بن گیا ہے پھر۔ تو برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پہ روشن ہے۔ روشن ہے۔ بالکل پیچھے بتا دیا کہ تم جو معروف طریقے سے جو بھلائی کا طریقہ ہے وہ اپناؤ، تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے، کیا ہے۔ بالکل اور دونوں کا حال برائی اور بھلائی کرنے والے کا اللہ کو پہ روشن ہے، اس سے نہیں چھپا ہوا۔ بالکل دوسرے آپ اپنے بھائی انسانوں کے سامنے آپ لمحہ کاری کر سکتے ہیں، اس سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے ایک بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے جس کے لیے میں نے پروگرام کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، بے شک، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ حکمت بھی ہے۔ واہ، صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے کہ اس نے بہت سارے معاملات میں ہمارے لیے ہماری فطری ضروریات اور تقاضوں کو رکھتے ہوئے ذہن میں آسانی دی ہے، ہمیں آسان رستے دیے ہمیں۔ بالکل جیسے وہ ہے نا یار، بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے کے لیے حرام ہے، تو جب وہ ایسا موقع آ جائے گا کچھ نہ ملے جان بچانے کے لیے، کیا کہا ہے، پھر مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ بالکل کتنا فطری یعنی یہ بات ہے، اور کتنے پروردگار ہمارا جو ہے اس نے ہمیں بنایا ہے، بالکل صحیح۔ اس نے ہمارے ہر جذبات اور ہر چیز اس نے کریٹ کی ہے۔ بالکل تو وہ جو ہمارا انٹریکشن ہوگا اس کے ہر ایک چیز کے ہر جز کے وہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں گائیڈ لائن دے گا، بالکل اجازت بھی دے گا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ یہ جو 3 پیغامات ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں اہم ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ بھلائی کے جو معروف طریقے ہیں وہ بیان کر دی کہ ہر انسان کے اندر ہی بالقوہ پوٹینشیل یونیورسل مورل ویلیوز کی صورت موجود ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو تیسرا یہ ہے کہ جناب نیکی کرتے ہوئے بعض دفعہ ہم اپنے آپ پہ غیر فطری پابندیاں لگا لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی بات ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔